فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے شب 8 بجے تک یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آغاز کسی روایت یا حکایت سے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک بادشاہ قدم بوسی کے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، کچھ دیر بیٹھا، دعاؤں کے لیے گزارش کی اور انہوں نے کچھ خاطر تواضع کا اہتمام کیا۔ کچھ سیب رکھے ہوئے تھے بہت سے ان کے پاس، انہوں نے اس میں سے ایک سیب اٹھا کر بادشاہ کو دیا کہ یہ کھائیے۔ وہ کھانے لگے۔ بادشاہ کے دل میں کھاتے کھاتے خیال آیا کہ وہ جو سیب ہے جو سب سے زیادہ خوش رنگ بھی ہے، بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے، بڑا بھی ہے، اگر یہ ولی اگر مجھے یہ سیب اٹھا کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ یہ ولی ہیں۔ اللہ کے ولی نے وہ سیب اٹھایا اور کہنے لگے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب میں مصر میں گیا تو وہاں ایک دستور دیکھا۔ ایک صاحب جو میرے میزبان تھے ان کے پاس ایک گدھا تھا، وہ جب بزم سجتی تھی تو ان کے ہاں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ وہ گدھے کو کی آنکھ پر پٹی باندھ دیا کرتے تھے اور کوئی بھی چیز کسی کی بھی کسی دوسرے کے سامنے رکھتی جاتی تھی اور پھر گدھے کو دوڑایا جاتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ پہچان لیتا ہے کہ وہ چیز کس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ گدھا بس عین اس جگہ پر کہ جہاں چیز رکھی ہوتی تھی وہاں جا کر سر ٹیک دیا کرتا تھا۔ اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھے یہ حکایت یوں یاد آئی کہ اگر میں یہ سیب نہ دوں تو میں ولی ہی نہیں ہوں، اور اگر میں یہ سیب اٹھا کر تمہیں دے دوں تمہارے دل کی عین خواہش کے مطابق تو میں نے گدھے سے بڑھ کر کیا زیادہ کمال کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم جو اولیاء کو ڈھونڈتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، یا پیروں یا بزرگوں، عام زبان میں جو پیروں اور بزرگوں کے پاس جایا کرتے ہیں، ہم اپنی ذہنی بساط کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے ولی کے پاس اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کا رشتہ کرا دے گا، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جو بیماریاں ہیں ان کے لیے دعا کر دے گا، وہ دور ہو جائیں گی، جو بے روزگاری ہے اس کو دور کر دے گا۔ جو اصل مقصد ہے رب کی تلاش کہ وہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے گی، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا، یہ مقصد ہمارے پیش نظر نہیں رہتا۔ آج ٹاپک بھی کچھ اسی طرح کا ہے، ایمان کی حقیقت، ایمان کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، یہ کہیں نظر آتی ہے، کہیں بکتی ہے۔ ایمان کو ایسی دولت ہے کہ جس کو کہیں سے خریدا جا سکتا ہے، کس طرح سے ملتی ہے، یہ کہاں ہوتی ہے، اور پھر ایمان کی کس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم پولیس والے سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں۔ ایمان کس مقام پر ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کس شے کا نام ہے، یہ تمام چیزیں آج ڈسکشن میں آئیں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی، میری، ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب، بہت محترم، بہت مکرم شخصیت، پوری دنیا میں بہت عزت اور
وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بہت تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مفتی بلا شبہ بلا مبالغہ مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز عالم دین۔ آپ انہیں مختلف پروگرامز میں ARYQ TV پر دیکھا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں آپ اپنی خوبصورت انداز گفتگو کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، علامہ لیاقت حسین صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، ایمان معنی کیا ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ کلاس روم کا جی ہاں، ٹاپک ہے، یہ درسگاہ کا، اور وہاں اس پر بات کرنا نسبتاً آسان ہوتی ہے کہ ایک ہی انٹیلیجنشیا لیول یا ایک سطح کے ذہنی سطح کے آپ کے سامعین جی ہاں، مخاطبین ہوتے ہیں۔ اب میڈیا میں ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں مختلف ذہنی سطحوں کے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا ابلاغ تو بہرحال کرنا ہے۔ اس ایمان کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو اقرار باللسان اور اعمال کا رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری ابحاث ہیں۔ اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے؟ یہ ساری اس کی متعلقہ بحثیں ہیں۔ بنیادی طور پر ایمان ایک بسیط چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان تصدیق قلبی، یقین اور اطمینان، اذعان، جسے ہمارے ہاں یقین جازم کہتے ہیں، اس درجے پر کسی چیز کی حقیقت پر یقین رکھنا کہ جو اس کی جانب مخالف ہو، اس کا کہیں کروڑویں تو کیا اربویں درجے میں بھی، بلکہ عرب کو یا اس سے بھی زیادہ کھرب کو کھرب سے ضرب دیں تو اس درجے میں بھی اس کی جانب مخالف کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک ہی حقیقت ثابتہ قطعیہ پر ہمارا یقین ہوتا ہے، اور جب اس درجے میں یہ اذعان اور یقین اور قلبی تصدیق پہنچ جائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایمانیات ہمارے ہاں مختلف ہیں جن کو قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان، یہ اس درجے میں اللہ کے وجود پر یقین، اس کی وحدانیت پر یقین، اس کے رسولوں پر، ملائک پر، کتابوں پر، تقدیر پر، اور حیات بعد الموت یا آخرت پر ایمان، یا عالم غیب کے وہ امور جیسے جنت کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، ملائک ہیں، ان پر ایمان، یہ ہمارے معتقدات کہلاتے ہیں، یہ بنیادی تقاضے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے ساتھ عمل کا یا اقرار کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ الایمان معرفۃ بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ ایمان جو ہے وہ قلبی معرفت یا تیقن یا تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اور پھر اپنے اعمال ارکان سے، وجود سے عمل کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اقرار باللسان یہ ایمان کا جز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اقرار باللسان کو، زبانی اقرار کو یا اعمال کو ایمان کا جز بنا دیں تو ایمان مرکب ہو جائے گا۔
جب ایمان مرکب ہو جائے گا تو اس کا تقاضا ہے کہ جب ایک جز نہ ہو تو ایمان کی نفی ہو جائے. مثلا اگر ہم کہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، اعمال سے مراد فرائض قطعیہ کا پر عمل کرنا اور محرمات قطعیہ سے اجتناب کرنا، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر کسی فرض قطعی کو ترک کر دیا تو پھر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے اس پر بھی بحث ہے تفصیلی. اور ہم جس علم الکلام کے ماننے والے ہیں اور امام ماتریدی جس کے امام ہیں، تو ہمارے نزدیک تو حقیقت ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور زبان سے اقرار اس کی شرط ہے. یہ شرط کبھی معطل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی قرآن کے حوالے سے بحث ہے. اور جو اعمال ہیں وہ اس کا ثمرہ ہیں، اس کا پھل ہیں، اس کا نتیجہ ہیں. اگر ایمان ہمارا جاندار ہے، اگر ایمان ہمارا قوی اور توانا ہے تو اس کے نتائج بھی مرتب ہونے چاہیے. اچھا، ہم یہ بات تفصیل کے ساتھ کریں گے. یقیناً جس طرح ابتدائی تعریف قبلہ مفتی صاحب نے کی ہے، اور یہ یقیناً ایک ضروری چیز تھی کہ جہاں جو علمی طبقہ سن رہا ہے اور جو عوام بھی سن رہی ہے وہاں اعتقادات کا بھی ذکر آ جائے، اور جو بنیادی تقاضے ہیں ایمان کے ان کا ذکر بھی آ جائے. تو یقیناً اس سے بہت کوشش کریں گے کہ بہت علمی بحث نہ ہو، لیکن بہرحال جو عوام کو سمجھائی جا سکتی ہے چیز جس انداز کی، ایک اس ذہن کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو اس طرح سے جاری رکھیں. ایک وقفہ اذان کا کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ نماز کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف کیو ٹی وی پر. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں اذان کے وقفے میں جوائن کیا ہے بہت ممتاز و محترم ثنا خان، بہت سینئر، بہت عرصے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، نعت کی خدمت بھی کرتے ہیں، جناب محمد شاہد قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے گفتگو جو ہو رہی تھی، قبلہ مفتی صاحب نے بہت بنیادی اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ایمان کے درجات سے کیا مراد ہے؟ جی کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے، یہ ایمان کا اوپر کا درجہ ہے، یہ ایمان کا درمیانہ درجہ ہے. یہ کچھ درجے بھی ہیں، کیفیت میں درجے کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. ویسے تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایمان کی بنیادی ساری چیزوں کو بتا دیا کہ ایمان بنیادی طور پر یقین و اذعان کا نام ہے، اور حقیقت میں ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے. ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی جو ایک بحث ہے، یہ بھی ایک پوری علمی بحث ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب ذکر کرتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ٹھیک ہے، کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا متن ہے. بے شک. تو اب بڑھنے سے مراد کیا ہے، یہ ایک بڑی علمی بحث کی جاتی ہے. جیسے وہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو ایمان بسیط ہے، ایمان مرکب نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم اقرار باللسان کو بھی بطور جز شامل نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ارکان و اعمال کو بھی شامل نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایمان کے بڑھنے یقین کے درجات ہو سکتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب کا ایک اپنا ایمان کا درجہ ہے، یقین کا درجہ ہے، میرا ایک اپنا درجہ ہے. حضرت غوث اعظم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و یقین کے ایک الگ درجے پر فائز ہیں. تو بایمانہ کہ کسی کی یقین کے اندر پختگی ہو، کسی کی یقین کامل ہو، اور اس کے بعد جب اعمال کو بطور ثمر شامل کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعمال جز نہیں ہے لیکن اعمال ثمر ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گفتگو ہو چکی نا، بالکل اس کی یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑھوتی، اس کے ساتھ ثمر کا بھی ایک تعلق بعض ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ درجات کی ایمان کے بڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال ایمان کی نفی ہے، کہ اس کے ایمان کا جو کمال، وہ جو فرما رہے تھے نا کہ ایمان کا درجہ، تو جو کمال ایمان ہے
وہ کبھی کبھی ثمر کے ساتھ بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نفس کے اندر بھی کبھی کبھی ایمان بڑھتا ہے کہ یقین اس کا مستحکم ہے, اور کبھی کبھی اس کے ثمرات اچھے ہیں تو اس کا ایمان کامل کہلائے گا. گویا یقین ایمان یقین ایک ہی بات ہے. بالکل. اس سمجھنے کے لیے اسے کہا جا سکتا ہے. درجے کون کون سے درجے ہیں ایمان کے؟ درجات کے بے ایمانہ کو یہ کہہ سکتے ہیں اس کے نام, یہ اوپر کا درجہ ہے یا نیچے؟ نہیں, کوئی ایسا درجات کا نام نہیں, کہ لوگوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی. یقین کامل ہو تو وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. یقیناً یقین کامل یا ایمان کامل اسے کہتے ہیں کہ صرف تصدیق قلبی اور اذعان تک محدود نہ ہو, بلکہ اس کے نتائج اور اس کے برگبار, اس کے ثمرات اعمال خیر کی صورت میں ظاہر ہوں. ٹھیک ہے. بعض طبقات تو ماضی میں بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب سے ایمان کی نفی کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. خوارج تھے. ٹھیک ہے. آج کل بھی جو ہمارے ہاں ایک جہادی طبقہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو ان کے نظریات پر مبنی ایمان کا قائل نہیں ہے تو وہ پھر ان کے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہے. اچھا, ایک میں اس کو اگر یوں سمجھنا چاہوں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی اس وقت میں نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پر یا یہاں موجود ہے کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت تسلیم صابری کے ساتھ موجود ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی ہاں آج میں نے سنا تو تھا, ہو سکتا ہے دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے ہوں گے. یہ ایمان کے دو مختلف درجے ہوئے. یہ یقین کے درجات ہیں کہ علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. اس کے معنی یہ جیسے کہ ہمیں کوئی کہے کہ آگ جلاتی ہے, ہم یقین کر لیں تو یہ علم الیقین ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے, اس میں لکڑیاں چیزیں ڈالیں جلتی ہیں, یہ عین الیقین ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ہاتھ ڈال دیں اس میں تو پھر وہ حق الیقین ہو جائے گا, اگر بچے گا تو یہ یقین کے رسوخ کے اعتبار سے, یقین کی پختگی کے اعتبار سے یہ اس کے درجات ہیں. تو پھر جو قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, جو عرض کی کہ مولا تو مجھے دکھا, تو رب نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں ہے اس میں, وہ کیا تھا پھر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى, تو مجھے دکھا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. جی ہاں. تو اللہ عز و جل نے پوچھا کہ اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بلا, ایمان تو ہے, وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن اطمینان قلب چاہیے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو میرا یقین ہے اس کا معائنہ کروں, اس کا مشاہدہ کروں. آرنے کے معنی مجھے دکھا دے. ٹھیک ہے. تو دکھانے کے معنی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کا مشاہدہ بھی کرایا, اس کے عمل سے بھی گزار دیا. اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی بعض لوگ یہاں تک جسارت کرتے ہیں جی, کہتے ہیں یہ مطلب یہ ایمان کے استحکام کے لیے معاذ اللہ دیکھا, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, ایمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا ایمان مستحکم ہوگا؟ بے شک. لیکن اب حیات بعد الموت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں بتا دیا دین نے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ایک یہ فنائے کلی اور فنائے ابدی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم میں سے کوئی اس مرحلے سے گزرا نہیں ہے. تو اگر یہ پوچھیں کہ یہ مرحلہ کیسا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ رب ارینی, رؤیت, دکھانا, کہ مجھے دکھا کہ یہ کیا چیز ہے, کہ ہوگا کیسے. تو اللہ نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر, کہ آپ 4 پرندے لے لیں, فصرہن الیک, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں, جو بھی نام, اشارات, سگنل چیزیں ان کے ساتھ, اور پھر ان کا قیمہ کر دو, ان کو ذرہ ذرہ کر دو. ثم اجعل علی جبل کل جبل منہ جزءا, پھر ان کے جو اجزاء ہیں چاروں طرف پہاڑوں پر بکھیر دو, پھیلا دو. ثم ادعوہن, پھر جن ناموں سے اپنے مانوس کیا تھا اس ناموں سے پکارو, تو یأتینک سعیا,
ان کے متفرق اجزاء کے جمع ہونے میں، وجود کے تشکیل پانے میں، جان پڑنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. ادھر آپ بلائیں گے، ادھر وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے دکھایا. بہت اچھی بات. ناظرین، یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اس تعلق سے، یہ صرف دیکھنے کی بات ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. تہذیب و ثقافت، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، رب کے حضور التجا، شب بیداری، روزے داری، سحر و افطار، بکثرت استغفار، صدقات و خیرات، رحمتوں کی برسات، معصوم سی خوشی، بھرپور زندگی. یہ ہے آن مسلمان، شان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ 24ویں، 26ویں یا 28ویں؟ 24th، 26th یا 28th میں؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ سوال کا جواب ٹائپ کرنے کے لیے میسج کا طریقہ دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. کس طرح سے میسج کر کے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. کلام شامل کرتے ہیں. شاہد قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور شاہد بھائی وہی کلام پڑھیے گا جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس حالات بدلتے ہیں، جس سر پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں. یہ اپنا عقیدہ ہے، جائیں گے وہ جنت میں. یہ اپنا عقیدہ ہے، جائیں گے وہ جنت میں. سرکار کی سیرت کے سانچے میں جو ڈھلتے ہیں، سرکار کی سیرت کے سانچے
سانچے میں جو ڈھلتے ہیں آؤ او سیاہ کے دربار میں چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کے جو منافی یا ایمان کو کمزور کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ انسان کا اپنا عمل ہو یا کچھ جو بیرونی عوامل ہیں، کچھ خارجی عوامل بھی ہو سکتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان کا ثمر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، نیکی بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، بڑھانے میں مددگار ہے. تو انسان کا ایمان انہی اعمال کے جتنا اچھے اعمال ہوں گے ان کے ثمرات ایمان کے اتنے اچھے ہوں گے، اتنا زیادہ ان کا ایمان بڑھے گا. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ انسان برے کام کرے گا، برے لوگوں میں بیٹھے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا، بری سنگت اختیار کرے گا، اتنا زیادہ اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا جائے گا اور اس کے ثمرات وہ بھی کمزور ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک بلیک سپوٹ لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو وہ استغفار کی برکت سے مٹ جاتا ہے. اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور توبہ کی طرف نہ آئے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے ایک دن پھر اس کو بالکل نیکی کی طرف دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے، مسجد کی طرف، نماز کی طرف. تو گویا اس کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کو ایسی محافل، ایسی مجالس اچھی نہیں لگتی ہیں. تو جو برے کام ہیں، بری صحبت ہے، بری سنگت ہے، برے اعمال ہیں، وہ اس کے ایمان کو گویا کمزور کر ٹھیک. یہ بیرونی چیزیں ہیں. کچھ حالات و واقعات، کچھ زمانے کی چیزیں، کچھ چیز ایسی دیکھ لی، ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھ لی یا باہر کو دیکھ، یہ بھی ایمان میں اضافے یا کمزوری کا باعث کو حالات و واقعات بھی بن سکتے ہیں کہ جی فلاں واقعہ ہوا، وہ دیکھیں اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، فلاں واقعہ ہوا اس کا ایمان کمزور ہو گیا. جی ہاں، ایمان ایک کیفیت تو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کیفیت جو ہے اس میں ضعف بھی آ سکتا ہے، اس کو تقویت اور توانائی بھی مل سکتی ہے. اچھا، ختم بھی ہو سکتا ہے. بالکل ظاہر ہے جب اذعان اور یقین نہیں رہے گا تو ایمان ختم بالکل ہو جائے ختم ہو گیا. لیکن کسی بھی درجے میں یقین ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے، آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر بھی داخل ہوگا. انہوں نے پھر سوال کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. وہ تیسری بار سوال کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. اب اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ ایمان یا ایقان ہے اور وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے تو وہ کافر یا مشرک کی طرح ابدی اور دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اس کا یہ معنی ہوا. اس کا یہ معنی ہے. اچھا، وہ جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا نا کہ حالات اور واقعات اس کی ایمان کی کمزوری یا اس کے اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یہی سوال کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ٹیلی ویژن پر، یا اکثر آپ نے سنا ہوگا جی وہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے ایمان کو ایسا مضبوط کر دیا، فلاں واقعہ ایسا ہو گیا کہ وہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری کا باعث بن رہا ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور اس میں اگر ایمان کمزور یا بڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا قصور یا کمال کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. افطار کروانے کی فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا
فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ جو میں سوال کر رہا تھا، کچھ حالات و واقعات آپ کے بھی مشاہدے میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ کچھ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی دل دہلا دیتے ہیں اور ایمان بڑھا دیتے ہیں اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے سر؟ یقیناً ایسے واقعات صحابہ کرام کے بھی تھے کہ ایک صحابی میدان جہاد سے آتا ہے مجاہد، اور وہ کھجوریں سستانے کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان قتلت فأین انا، ابھی اگر میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں فی الجنہ، جنت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کھجوریں کھاتا رہوں جتنی دیر تو جنت میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی، میدان میں کود پڑے، فقاتل حتی قتل، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اب یہ سرکار کی زبان پر ایمان، واہ واہ واہ، اس پر یقین واہ کہ جنت میں، تو اس صحابی کا یقین ہے کہ جنت ہی ہے، اب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ سرکار نے کہہ دیا۔ اور یہ قرآن نے دوسرے انداز میں بتایا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، کیونکہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے فیورٹ ہیں۔ تو اگر ایسا ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر فتمنوا الموت، کیونکہ محب تو چاہتا ہے کہ محبوب سے جلدی ملاقات ہو جائے، تو بجائے کل کے آج ہو جائے اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر ایک چاہے گا کہ 1000 سال عمر ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا 1000 سال بھی ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عَنِ النَّارِ، جہنم سے پھر بھی بچا نہیں سکے گی۔ واہ واہ واہ۔ تو اب ظاہر ساحر تھے، جادوگر تھے، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اور جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سنپولیاں ہلی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکا اور اژدہا بنا نگلنے لگا، تو وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جادو تو حقیقت نہیں ہوتی، لیکن یہ تو حقیقی سانپ بن کر سب کو نگل رہا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ تو پھر بادشاہ نے دھمکی بھی دی کہ تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا چڑھا دو یا جو مرضی کرو، اب ہم نے ایمان کی لذت کو پا لیا، حقیقت کو دیکھ لیا، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحیح بات، واہ۔ تو ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا کہ حالات و بلکہ واقعات سے ایمان نصیب بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان کو تقویت بھی ملتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضعف بھی ہوتا ہے، بے ہمتی بھی ہوتی ہے۔ کوئی چلتے چلتے بازار میں، مطلب جو خواتین کے آج کل جو کام ہیں، بازار میں چلتے چلتے کچھ جلوہ ایسا دیکھ لیا، ایمان پر ضرب آئی، کمزور ہوا، اس کی قصوروار کون ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہوا یا وہ خواتین؟ یہ تو بڑا خطرناک سوال پوچھ لی ہے۔ بہرحال دیکھیں جی، جیسے کہ بار بار ذکر کیا گیا اس چیز کا کہ اعمال اس کا ایمان کا ثمرہ ہے، تو اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچانا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا سب سے پہلے ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان پر یہ لازم و ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، تو وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صرف جملہ میں ایمان کے حوالے سے کہوں گا، جیسے کہ ایمان کا ذکر کیا گیا، وہ سب کی بلانے کہ ایمان کن کن چیزوں کے اوپر ہے، کون کون سی چیزیں جن پر ایمان، اللہ پر، ملائکہ پر، والبعث بعد الموت، سب چیزوں پر۔
اور فرمایا کہ ایمان اقرار باللسان کا نام نہیں، اصل تو تصدیق بالقلب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان بالکل ان کے پاس نہیں۔ تو اگر صرف اقرار باللسان کا ہو تو وہ تو اقرار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، ان تمام چیزوں پر جن کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، واہ 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 واہ، فرمایا تمہارے ایمان کی پختگی تب ہوگی، ان کا یہی تھا کہ زبان سے تھا لیکن تعظیم و توقیر نہیں، فرمایا تبھی ایمان پختہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کو بھی بجا لاؤ۔ ٹھیک، فرمایا جب یہ تعظیم و توقیر ہوگی، یہ ایمان ہوگا، وتسبحوہ بکرۃ وصیلا، پھر جب تم صبح و شام تسبیح پڑھو گے تو تمہاری تسبیحات و تحلیلات اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے گا۔ ٹھیک، ورنہ سلطان بہو فرماتے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ ایمان صرف زبان سے نہ ہو بلکہ من کے اندر، قلبی ہو، اور من کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اس وقت تک جی میں بلکہ یہ سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں، آپ اس پہ بھی کامنٹس کیجئے گا، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک مجھ سے محبت اس طرح جو مفہوم ہے کہ اپنے مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جان سے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں اگر ٹائم میں گنجائش ہو، ایک صحابیہ تھی حضور کی بارگاہ میں آئی کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، انی اسرع، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس مرض سے شفا مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر تجھے اس شفا چاہیے تو کر دیتا ہوں دعا۔ سبحان اللہ۔ اب شفا دینے والا سامنے موجود ہے، واہ 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 واہ، وہ صحابیہ جو حضور نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو اس نے کہا کہ صبر کریں گے، بس اب اتنی دعا کر لیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بے حجاب ہو جاتا ہوں، کپڑا ہٹ جاتا ہے، وہ نہ ہٹے۔ حضور نے دعا فرما دی، اب اس کو دورہ پڑتا تھا تو بے حجاب نہیں ہوتی تھی۔ صحابی فرماتے تھے کہ جو زندہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے یہ ہے جنتی۔ کیا بات! تو اب یہ یقین کا درجہ ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بلکہ سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے رسول کہہ دیں کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی یا شوہر، تمہارا کنبہ یا قبیلہ، تمہارے کمائے ہوئے مال جن کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اب ان کی محبت کی نفی نہیں کی، اگر ان کی محبت کی نفی ہوتی تو فطرت کے خلاف ہوتا۔ ان سب چیزوں سے محبت انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، تو رب نے فرمایا کہ محبوب تو تمہارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، محبوب ترین صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ کیا بات! اور اگر یہ درجہ نہیں ہے تو پھر فتربصوا، ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، تمہیں تو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب ٹیسٹ کہاں ہوگا کہ اللہ محبوب ترین ہے یا نہیں، رسول محبوب ترین ہے یا نہیں، تو ٹیسٹ وہاں ہوگا کہ جب بیوی کی فرمائش ایک طرف ہے، اللہ کا حکم دوسری طرف ہے، اولاد کی فرمائش ایک طرف ہے، رسول کا فرمان دوسری طرف ہے، مال کی محبت ایک طرف ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے اور طرف ہیں۔ اب جب ظاہراً آ جائے کہ اب کس کو چننا ہے تم نے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چنتا ہے، کیا بات، ان چیزوں کو چنتا ہے، تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے معنی بعد نے یہ کیے کہ جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے، اور ایک روایت میں کہ اپنی جان سے بھی محبوب ترین نہ سمجھے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر نفس سے محبت نہیں تو نفس ایمان نہیں،
اور کمال محبت نہیں تو کمال ایمان نہیں. واہ واہ. لہذا جس درجے کی محبت ہے اسی درجے کا ایمان ہے. بہت خوب. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جاتے. رخسار روشن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سفید رنگ کے تھے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور کلام شامل کرتے ہیں. جی شاہد بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے. تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے. تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسی میں گرامی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دروازے پہ لکھا تیرا اسی میں گرامی. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. ماشاء اللہ. ناظرین آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ 24ویں پارے میں، 26ویں پارے میں یا 28ویں پارے میں؟ 3 آپشنز ہیں. 24ویں پارے میں،
26वें पारे में या 28वें पारे में, इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप शामिल हो सकते हैं मुकाबले में मैसेज के ज़रिए। मैसेज करने का तरीका टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। जीतने वाले को जुनून गारमेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पेश किया जाएगा। एक मुख्तसर सा वक्फा और उसके बाद जब लौटेंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी और किबला मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। जो भी सवाल आपके जहन को परेशान करता है, फ़िक़ही सवाल, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और शामिल हो जाइए। किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान उसका जवाब देंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को एक ऐसी सात भी आती है जिसमें कोई मुसलमान अल्लाह से दुनिया और आखिरत की कोई भी चीज मांगे, अल्लाह ताला उसे वही इनायत फरमा देता है, और ये सात हर रात आती है। नाज़रीन खुशामदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और सेगमेंट है आपकी कॉल्स और किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के जवाबात। आपके फ़िक़ही सवालात शामिल करते हैं। पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं इफ़त बात कर रही हूँ भाई। मेरे मौलाना साहब से 4 सवाल हैं। 4 सवाल इकट्ठे? जी जी। अच्छा, चलें कीजिए। पहला सवाल मैंने उनसे ये करना है कि क्या तरावी की हर रकअत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जब कुरान पाक में सजदा आता है तो उसकी नियत किस तरह की जाती है? ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कुरान पाक बंदा पढ़ रहा है और सूरह तौबा शुरू करने से पहले अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो क्या सूरह तौबा को दोबारा से बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करे या फिर वहीं से रुक जाए? ठीक है। और एक सवाल ये मेरा ये है कि जब कुरान पाक बंदा पढ़ता है तो क्या नबी पाक के लिए या सहाबा कराम के लिए तोहफतन उन्हें पेश कर सकता है? इस नियत से बंदा पढ़ सकता है कि तोहफतन पेश करे? जी, तोहफतन पेश कुरान मजीद। जी जी, ठीक है, इस नियत से पढ़ सकता है। और एक सवाल और था मेरा भाई आपसे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्यों गर्मी की वजह से कुछ औरतें जूड़ा बना के नमाज पढ़ती हैं, तो बाद लोग कहते हैं कि जूड़ा बनाओ तो नमाज नहीं होती। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। जूड़ा कहती हैं औरतें जूड़ा बनाती हैं नमाज के वक्त। हाँ, सही नहीं है। बनाना चाहिए या नहीं? नहीं। कुरान मजीद पढ़कर तोहफतन नजरानतन सरकार की बारगाह में नजर कर सकते हैं? जी हाँ, इस असल बुनियाद तो है ईसाले सवाब कि कोई भी हम नेक अमल करें तो उसका सवाब किसी को बख्शें। लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमहुल्लाह ताला ने बताया कि जब आप अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम औलिया कामिलीन तो उनको के लिए सवाब बख्शना इस्तेमाल न करें बल्कि हदिया करना इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ चूँकि दराजात की कोई इंतहा नहीं है तो लिहाजा हर आन दराजात बढ़ते रहते हैं, उसके अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के भी। और हुजूर ने ख़ुद जो अज़ान के बाद दुआ तालीम फरमाई कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहे तो उन कलिमात को दोहराओ, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो और फिर मेरे लिए वसीले की दुआ मांगो। ठीक है, तो इसलिए ये बेहतर है। कुरान मजीद पढ़ते हुए सूरह तौबा पढ़ी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली तो क्या दोबारा आएंगे बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर? नहीं, अगर पढ़ लिए तो कोई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की एक मुस्तकिल आयत भी है। सिर्फ उलमा ने फरमाया जो हमें तौक़ीफ़ी यानी तसलसल के साथ नक़ल से ये हम तक पहुँची कि सूरह अल-अनफ़ाल के ख़त्म के बाद फसल के लिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह तौबा से पहले पढ़ी जाती है ये नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके कई दलाइल बताए हैं, लेकिन अगर कोई तिलावत सूरह तौबा ही से शुरू कर रहा है तो उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। और अगर मुसलसल तिलावत करते हुए सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली है तो वापस पलट के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तिलावत करते हुए सजदा तिलावत आया तो उसकी नियत क्या, मतलब ज़हन में कर ले बहुत है? सजदा तिलावत की नियत कोई नहीं है, दिल में आपके नियत होनी चाहिए। जब आयत सजदा आपने पढ़ ली तो अफजल तो यह है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएं
तस्बीहात पढ़ें और अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएं, सलाम भी नहीं फेरना। ठीक है, सजदा और हो। अगर बैठे बैठे भी कर लें तब भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा, सिर्फ दिल में नीयत होनी चाहिए, काफ़ी है। खातून का ही सवाल था कि सूरह इखलास तरावी में हर रकात में सूरह इखलास पढ़ सकती हैं? ज़ाहिर है कि जिसको कुरान और नहीं आता तो वो तो सूरह इखलास पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, लेकिन जिनको कुरान मजीद की और सूरतें भी आती हैं तो उनको चाहिए कि और सूरतें जितनी याद हैं वो भी नमाज में पढ़ा करें, बेहतर है। ठीक, एक कॉलर शामिल करते हैं अगले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई, एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मिराज बात कर रहा हूँ दुबई से। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का करम। क्या कहिएगा, क्या सवाल कीजिएगा? जी मेरा मुफ्ती मुनीर साहब से सवाल है जी कि रमजान में मतलब बच्चों को किस उम्र से रोजा रखवाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमने भी रोजा रखना है, ये वो इस तरह। ठीक है, तो इसके बारे में क्या इस्लाम के अहकाम हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल है कि जी बच्चों को किस उम्र से, बच्चे जिद करते हैं रोजा रखना है, तो किस उम्र से रोजा रख पा सकते हैं? नमाज भी बदनी इबादत है, रोज़ा भी बदनी इबादत है। तो नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज की तरगीब दो, तलकीन करो, दावत दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो फिर उससे नमाज पढ़ाओ, चाहे तादीबन आपको सख्ती भी करनी पड़े। ठीक है। तो नमाज हो या रोज़ा हो, बुनियादी तौर पर तो ये जब बंदा बालिग हो जाए ठीक तो उस पर फ़र्ज होते हैं, और उस वक्त अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे आदमी शऊर की उम्र को पहुँच जाए तो रोज़ा भी रखना चाहिए अगर रख सके, और नमाज भी पढ़नी चाहिए, चूँकि हुजूर ने बुलूग से पहले नमाज की पहले तो तरगीब की तालीम दी, फिर तादीब के साथ नमाज के लिए कहा। तो जो बच्चे खुद शौक़ से रोज़ा रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई करनी चाहिए। फ़र्क ये है कि बालिग बग़ैर उज़्र के तोड़ देगा तो कफ़ारा लाजिम आएगा, बच्चा अगर बग़ैर उज़्र के तोड़ देगा तो कोई इस पर कफ़ारा नहीं है। ठीक है, अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा और कहाँ से? मैं दौलत शाह साहब बात कर रहा हूँ कराची से। जी दौलत शाह, सवाल ये करना था मुफ्ती मुनीर रहमान साहब से। जी जी। कि वो ये था कि इश्तिहारा वो चल रहे थे, इफ्तार टाइम चल रहा था, तो हुआ ये कि जनाब ये तकरीबन जो है वो फिक्र जाफरिया के लाहौर के हिसाब से जो है वो टाइम चला और लाइट चली गई थी। फिर लाइट में सही करने के लिए नीचे गया तो एकदम ऊपर आया, सांस भी फूली हुई, तो मेरी तवज्जो सही तरीके से गई नहीं टाइम पर। तो कराची के हिसाब से तो तकरीबन 22 पर था, और तकरीबन जो है ना 3-4 मिनट पहले जो है ना वो रोजा जो है इफ्तार हो गया। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल पूछते हैं जी। बड़ी जनाब कि भूल से हो गया या जनाब अली के तरह जो मैं समझ गया। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल। 10 मिनट पहले जी रोजा खोल दिया उन्होंने, गलत फहमी की बुनियाद पर अजान किसी और मकाम की चली या किसी और मकाम का वक्त दिखाया, ये लाइट के लिए भी नीचे गए तो ये खता है और इस पर कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। ठीक। जो रोज़ा उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर तोड़ लिया वक्त से पहले, तो इसकी बाद में क़ज़ा उन पर रखनी फ़र्ज़ है, कफ़ारा नहीं होगा। अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? तस्लीम अफजल बात कर रहे हैं शाह फैसल से। जी अफजल भाई सवाल कीजिए। तस्लीम मेरा पहला सवाल ये है कि 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या मर्द हजरात एक मस्जिद में जब तरावी की तरतीब पढ़ ले, जब कुरान की तरतीब चल रही होती है, तो क्या दूसरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं? जैसे शिफ्टों का मसला होता है, जॉब की या कहीं जाते हैं, समझ गया, ठीक है। अगला सवाल सही है। और दूसरा ये है कि जो नमाज का निशान चेहरे पे पड़ जाता है, तो कितने लोग ये कहते हैं कि जो है ना ये मुनाफिकों का निशान है चेहरे पे, जो निशान कहते हैं, कोई ऐसी हदीस भी है अहमद रजा खान बरेलवी इस तरह की कोई? ठीक है, बिल्कुल आपको बता। एक तो सवाल ये है कि जी जो चेहरे पर सजदे के माथे पर निशान बन जाते हैं, कहते हैं जी मैंने ये सुना है कि ये एक मुनाफिकों की अलामत है, तो क्या ये ठीक है? इसमें कोई रिवायत भी मौजूद है? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है।
البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اصحاب رسول کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ ہے سورہ محمد میں یا سورہ فتح میں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی سمجھتے ہو کہ یہ ماتھے پر نشان ہے، نہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ جو چہرہ ہے یا اعضائے وضو ہیں وہ نیر و تاباں ہوں گے، وہ نورانی ہوں گے. اور قرآن میں فرمایا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ایسے اہل ایمان جدر بھی چلیں گے حشر کے میدان میں، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، دائیں جانب بھی ہوگا. پیچھے منافق کہے گا ذرا رک جائیے، لعلنا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں 4 قدم چلے جائیں. تو ان کو جواب ملے گا کہ یہ دعوت نور تو تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، تب تو تم نے ٹھکرا دیا تھا، اب اس کا فیض تمہیں نہیں ملتا. اچھا، تو وہ 2 نشان جو ہیں اس کا وہ نہیں ہے. نہیں. اچھا، دوسرا یہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ بھی غلط ہے. ایسا بھی نہیں ہے. وقت بہت مختصر ہے. قرآن مجید کی ترتیب ایک ہی جگہ پر سننا یہ ضروری ہے تراویح میں، یا دوسری جگہوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دوسری جگہوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ منزل شروع کی ہے، اب آدمی کہیں پر مہمان نوازی میں چلا جاتا ہے، یا کسی کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، کسی دوسری جگہ ہے، تو جہاں بھی اس کو سہولت ہو وہ تراویح پڑھ لیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وقت دیتے ہیں. ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ علامہ صاحب بھی یہاں پر ہوں گے، شاہد بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور صحیح بات ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد کلام شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ. نبی، ایک ایسی مستند تصنیف جس میں آپ جان سکتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے، جلوس، کھانا کھلانا اور چراغاں کرنا کیسا ہے؟ کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہی اپنے قریبی بک شاپ سے طلب فرمائیں. ناظرین، خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے صحیح بات کا. ہم کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ اور چیزیں عام ہو جاتی ہیں. چونکہ ہم ایک ملٹی کلچرڈ سوسائٹی میں رہے ہیں، اسی میں پلے بڑھے ہیں، تو اس لیے ہمارے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، وہ دین میں وہ شامل دین بن کر ہو گئی ہیں، ہمارے تصورات میں شامل ہو گئی ہیں. ہم نے اسے ایمان کا درجہ دے دیا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. آج کی صحیح بات کے لیے جس کا میں نے انتخاب کیا، اور علامہ صاحب بھی بہت پسند کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو، مجھ سے اکثر علامہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ اسے پسند کرتے ہیں، اور مجھ سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ آج کی صحیح بات بتاؤ. تو میں کھولتا نہیں ہوں اس وقت تک جب تک پہلے آپ کو بتا نہیں دیتا ہوں اور علامہ صاحب سے ذکر نہیں کر دیتا. آج کی صحیح بات یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی گھر کی تعمیر ہوتی ہے تو بنیادوں میں جب بنیادیں ڈل رہی ہوتی ہیں اور اسے کھودا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک بکرا یا کوئی جانور صدقہ کر کے اس کا خون اس بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ صدقے کا خون جو اس میں ڈال رہے ہیں تو یہ اس سے بلاؤں کو بچائے گا، اس میں برکت رہے گی، پریشانیوں سے گھر بچا رہے گا، بیماریوں سے بچا رہے گا. صدقہ دے دیا ہے ہم نے، اس کا خون اس میں اس کی بنیادوں میں ڈال دیا ہے. یہ غلط ہے. صدقہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ خون اس تاثر سے، اس تصور، اس کانسیپٹ سے اس بنیادوں میں ڈالنا کہ یہ شاید خون برکت دے گا، یا یہ خون بلاؤں سے بچا لے گا، یا یہ خون اس کا لگنا اس گھر کو آفات سے اور بیماریوں سے بچائے گا اور اس گھر میں برکت ڈالے گا، یہ تصور غلط ہے. اس لیے کہ وہ علماء کہتے ہیں وہ خون تو ناپاک ہوتا ہے، وہ ناپاک چیز اس کو نہیں دے سکتی. مقصد تھا کہ صدقے میں خون رب کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بہایا جائے، خون بہایا جائے. خون بہا کرنا یہ صدقے کا تصور تھا، تو آپ نے وہ صدقہ کر دیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. یہ بات بنی ہوئی ہے، بالکل عجیب ہے، سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ آپ اس کا خون بھی اس کی بنیادوں میں ڈالیں. اور علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اسے دین سمجھ کر ڈال رہا ہے اور اسے ایک ایمان کا حصہ سمجھ کر ڈال رہا ہے اور ایک عبادت سمجھ کر وہ خون بنیادوں میں ڈال رہا ہے، تو پھر
اس کے گناہگار ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں حضور؟ بالکل ایسا ہے، بس آپ نے فرمایا نا کہ صدقہ کرنا اصل مقصود، اصل مقصد تو خون صدقہ بہاؤ کرنا یہ ہے، خون بہاؤ سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے، نہ کہ خون دم مسفوح وہ ناپاک خون ہے اس کو اٹھا کر بنیادوں میں ڈالیں۔ بہت صحیح۔ ناظرین ایک وقفہ ہوگا مختصر سا، اس کے بعد بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ محمد قرآن مجید کے کس پارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 24ویں پارے میں، 26ویں پارے میں، یا 28ویں پارے میں؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ اس کے میسج ٹائپ کرنے کا، اور میسج ٹائپ کر کے آپ شامل ہو سکتے ہیں اس مقابلے میں، اور جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ممکن ہے جو آج کرتا میں نے پہن رکھا ہے یہی آج کا گفٹ بھی ہو، آج کہ جو سوال کا جواب ہے اس میں آپ کو یہی کرتا اسی طرح کا پیش کیا جائے۔ تو مختصر سا وقفہ ہوگا۔ میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، افطاری بچوں کے ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ، آج دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، علامہ صاحب سے ہم دعا کروائیں گے، اور روزہ کشائی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، بہت مزہ آئے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پہچان ہے فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، 10 باتیں لازم کر لو۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اہل حقیقت کے لیے 10 چیزیں اختیار کرنا لازم ہیں۔ معرفت میں کامل ہونا، کسی کو رنج نہ پہنچانا اور نہ کسی کی برائی کرنا، لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس میں دنیا و آخرت دونوں بنے، گوشہ نشین ہونا، ہر شخص کو عزیز و محبوب رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کم تر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرنا، ہر درد و تکلیف میں صبر کرنا، عجز و نیاز اور سوز و گداس پیدا کرنا، قناعت اور توکل پسند ہونا، نہ ہی کسی کو رنج پہنچانا اور نہ ہی کسی کی برائی کرنا۔ غریب نواز کے ساتھ، اور آج بچے ہمارے ساتھ ہیں اور افطار کا وقت ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے، اور آج ان لوگوں کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ انہوں نے آج روزہ رکھا ہے، واہ، اور روزہ کشائی کرنے ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے تو تعارف، کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ عبد الباسط۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 3۔ کلاس 3 میں روزہ رکھ لیا ہیں؟ کیا کھا کے رکھا تھا؟ چائے پراٹھا کھایا تھا اور دودھ ڈبل روٹی۔ اچھا، اتنی تیزی سے کھائی تھی جتنی تیزی سے بتا رہے ہو ہیں؟ تیز یا سلو کھایا تھا؟ سلو۔ تیز سلو۔ اچھا، تو روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ لگ تو نہیں رہا؟ یاد تو نہیں آ رہا وہ صبح والا چائے پراٹھا ہے؟ اور یہ کوئی پانی اور یہ حلیم جو مزیدار والوں کی آئی ہے، یہ کوئی دیکھ کر کوئی دل میں کچھ پیدا ہو رہا ہے؟ کچھ بالکل نہیں نا، پکا روزہ رکھا ہوا ہے نا، ہے بالکل سیمنٹ کا روزہ ہے، پکا ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، زبردست۔ اس بچے کا کیا نام ہے؟ محمد صبور۔ محمد صبور۔ کیسا روزہ جا رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 2۔ کلاس 2 میں، اور روزہ رکھ لیا؟ کس ضد کی تھی؟ ضد کر رہے تھے نا، مما میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، مما میں نے بھی روزہ رکھنا ہے نا؟ دیکھو تمہاری مما نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بہت تنگ کر رہا تھا، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے بھی، لیکن رکھ تو لیا نا، ہے نا؟ اور اب پیاس بھی نہیں لگ رہی، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، کچھ بھی نہیں بالکل۔ کیا فریج میں رکھا ہوا تھا روزہ؟ کہاں رکھا تھا؟ پیٹ میں رکھا ہوا ہے، واہ بھائی واہ۔ اچھا چلو، نعت آتی ہے نا آپ کو، ہے نا؟ آتی ہے تو آپ سے نعت سنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو چھوٹی سی گڑیا بیٹھی ہوئی ہے اتنی پیاری پیاری چوڑیاں پہن کے، اس کا کیا نام ہے؟ مریم حسن۔ مریم، آپ کا روزہ ہے نا؟ ہیں؟ اور کتنے سال کی ہو آپ؟ 7۔ اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2۔ کلاس 2 میں۔ تو روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ کیا کھایا تھا آپ نے صبح؟ ساری میں انڈا پراٹھا اور دہی۔ بے یار، یہ انڈا پراٹھا کیا مطلب ہے؟ ہر بندہ ہی انڈا پراٹھا، علامہ صاحب بچے انڈا پراٹھا بہت کھاتے ہیں روزے میں، میں نے اس دفعہ مجھے اندازہ ہوا ہے نا؟
پسند تھا کیا تمہیں؟ تم نے خود مما سے کہا تھا کہ مجھے انڈا پراٹھا پکا کے دیں؟ خود کہا تھا ہیں یا خود ہی پکا لیا تھا؟ خود کہا تھا. تو پکانا نہیں آتا. یہ کیا ہوا؟ یہ دانت کون لے گیا؟ چوہا ہیں؟ پھر کون لے گیا؟ میں خود توڑا تھا. خود توڑ دیا؟ کیسے؟ ہل رہا تھا میں نے نکال لیا. ہل رہا تھا تو کیسے نکالا؟ ایسے کھینچ کے؟ ایسے کر کے؟ او تم تو ٹارزن ہو یار ہیں. اور اس بچی کا کیا نام؟ گھما کر نکالا تھا. گھما گھما کے نکال دیا تھا میں کر کے تو درد نہیں ہوئی تھی؟ واہ دیکھو بھائی کیسی علامہ صاحب، دیکھا اس نے کتنی اچھی مہندی لگائی ہوئی ہے ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ طیبہ طاہر. طیبہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 6. روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اچھا جا رہا ہے. بہت یا تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا تھوڑا گرم؟ بہت اچھا جا رہا ہے. بھائی لگنا تو چاہیے نا یار روزہ. کوئی بات نہیں، روزہ ہی ہے نا، لگنا چاہیے روزہ تو ہے نا. تو کھایا کیا تھا صبح؟ بریانی اور قورمہ ملا کے ہیں مزے لے لے کے. کتنی پلیٹیں کھا لی تھی؟ 1. بس. وہ ہمارے راؤ انکل نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ وہ 6 پلیٹیں کھاتے ہیں. تم ایک ہی پلیٹ کھائی بس. اب یاد تو نہیں آ رہی؟ چلو اچھا ابھی وقفے پہ جائیں گے نا، پھر میں تم سے ابھی باتیں کرتا ہوں. نعت پڑھو گی؟ آپ بھی پڑھو گی؟ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سبق. افطار کروانے کی فضیلت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. لوگوں نے اب روزہ رکھا ہے تو ان کو انعام تو ملنا چاہیے نا. بالکل انعام ملنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھو روزہ رکھ لیا. صبور کو دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے روزہ رکھ لیا ماشاءاللہ. کلاس 2 میں ہے ابھی اور یہ کلاس 2 میں اس نے بھی روزہ رکھ لیا ہے نا. تو یہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے ان کے لیے گفٹ بھجوائے روزانہ روزانہ ماشاءاللہ. اس میں موبائل ہیں، یہ آپ دیں ذرا بچوں سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے. جی میری بیٹیاں اور یہ آپ کے لیے آپ کا انعام اور یہ آپ کے لیے آپ کا انعام. اب اس کا کرو گے کیا؟ یہ چلانا تو تمہیں آتا نہیں ہے. موبائل چلا لو گے خود ہی ہیں؟ امی کو دے دیں گے. امی کا روزہ ہے یا تمہارا روزہ ہے؟ آپ کیا کرو گے؟ یہ کچھ بتا رہی ہے، یہ بھی کچھ کرے گی. ہاں یہ کیا بتا رہی ہے بھائی؟ مجھے یوز کرنا آتا ہے موبائل. ہاں کر لو گی آتی ہے. ہیں اور آپ طیبہ کر لو گی؟ نہیں مما کو دوں گی. نہیں تو مما کا روزہ ہے کیا؟ روزہ تمہارا ہے تو تم لو گی نا. کبھی کبھی جب دن میں نا ایک ٹائم مما سے پوچھ لینا، آدھے گھنٹے کا نا، اس ٹائم نکال کے نا اس کو لے لیا کرنا. سارا دن نہیں. یہ نشانی ہوگی کہ پہلی دفعہ روزہ. ہاں بس اور کیا. یہ آپ کا وہ مما رکھ دیں گی اندر. جب تمہارا دل چاہے گا کھیلنے کا، جب تمہارا ٹائم آئے گا وہ نکالنا. اور اپنی کزن سے بھی بات کرنا، اپنی دوست سے بھی بات کرنا. ٹھیک ہے؟ چلو نعت کون سی سناؤ گی؟ ایک شعر سناؤ جلدی 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 جلدی. شاباش. غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں. غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں. میرے آقا کی گلیوں کا ہر ایک منظر سہانا ہے. یہاں پر منتظر پل کے بچانے کو زمانہ ہے کہ سب کو یاد آتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں. واہ واہ شاباش. خوش رہو، جیتی رہو جیتی رہو. شاباش. اب سنائے گی مریم. میں ہوں تیرا مجھے آدھی آتی ہے. چلو آدھی سنا دو، آدھی سنا دو، کوئی بات. تیرا سوالی آقا تیرا سوالی رحمت
بلا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ماشاءاللہ، میں ہوں تیرا سوالی. ماشاءاللہ، بس ماشاءاللہ. چلو کوئی بات نہیں، شاباش شاباش. ہاں بھائی آپ کیا سناؤ گے؟ کوئی تلاوت یار، کوئی لطیفہ ہی سنا دو. ہیں چلو یہ بتا دو، یہ پروگرام دیکھتے ہو؟ ہیں ٹی وی خراب ہے. ٹی وی بھی خراب ہو گیا اب اس کا. سورہ اخلاص سنا دو. چلو یہ ایک اس کا ایک شعر سنو گے نا، ایک شعر سنو. چلو جلدی جاؤ. شاباش شاباش. صبور صبور. شاباش 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 شاباش. جلدی 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 پڑھو تو صحیح. سناؤ کوئی بھی نہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں کو دیکھے جاؤں برا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. شاباش شاباش شاباش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد آ کر دعا کریں گے، بچے بھی دعا کریں گے، اور علامہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے ایک مختصر سا مبارک گفتگو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ایک نظم اور ٹھہراؤ ہوتا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت فصیح و بلیغ ہوتی اور اس میں کمی بیشی نہ ہوتی. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور بچے ہمارے ساتھ ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور بچوں سب دعا کرنا، سب کرو گے نا، ہے نا؟ یہ وقت دعا کے لیے نا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علامہ صاحب سب کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللهم اعنا على تلاوة القرآن. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انی اعوذ بک من القلة والذلة. اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. یا ہماری کا مولا ان بچوں کے روزوں کو قبول و منظور فرما. ہم سب مسلمانوں کے روزوں کو، ہماری عبادات کو، تراویح کو، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو قبول و منظور فرما. یا ہماری کا مولا اس ماہ مقدس کی ہمیں برکتیں عطا فرما. اس اشرائے مغفرت کے صدقے ہماری، ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا رب العالمین ہمارے شہر کراچی کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا. وطن عزیز ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کو جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر مسلمان رمضان منا رہے، یا ہماری کا مولا سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے. خدایا اس ماہ پاک کے صدقے ہم مسلمانوں کے صغائر و کبائر کو معاف فرما. ہماری جان، مال، عزت و آبرو اور ایمان کی سلامتی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو. تیری شان جل جلالہ، تیرا فیض فیض عمیم ہے. تو ہی میرا رب کریم ہے. میرے دل میں ہے تیری آرزو.
تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ خوش آمدید۔ اور آج اس سیگمنٹ نعت ہی نعت میں ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج سید فصیح الدین سہروردی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی ہم سب کی فرمائش پر ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو زحمت دی اور آج یہ پہلے سے اور اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے زین العابدین کی فرمائش پر پہنا آپ نے۔ ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں اور اچھے لگتے رہیں۔ شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے۔ ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے۔ ثنائے محمد ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے، جدھر سے محمد صلی اللہ گزرتے رہیں گے۔ کیا بات، جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے۔ ثنائے محمد حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی، حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی، جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے۔ ثنائے محمد ریاض ان کے دامن سے وابستہ رہنا، تیرے کام بگڑے سنورتے رہیں گے۔ ثنائے محمد۔ واہ واہ، کچھ بولیاں پڑھی آپ نے مائیے جس کو کہتے ہیں، یا فطرت میں بلالی ہوں، وہ جو ہیں اس دربار الگ واہ واہ، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، اور کسی گھر سے واہ واہ، کیوں اللہ اللہ اللہ، کیوں اور کسی گھر سے، کیوں اور کسی گھر سے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، ملنا ہے تیرے سبحان اللہ۔ فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، میں غیر سے
جب تیرا سوالی ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں. دساں گل کی خزین ہائے ہائے سبحان اللہ. دساں گل کی خزینے دی سارا جج کھاندا ہے خیرات مدینے. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. بہت خوب. کلام اعلی حضرت سے زمین و زمان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سباب چلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھولی کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ سلسلہ شروع ہے تو کلام میں شہنشاہ سخن سیر گلشن کون دیکھے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں. تیرا آستانہ چھوڑ کر میں کس کے در پر جاؤں. تیرا آستانہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کیا بات سبحان اللہ. ایک کلام آپ نے پڑھا تھا, ہم نے 2 دفعہ وہ پڑھا, بگڑی بھی بنائیں گے, بگڑی بناؤ مکی مدنی. اس کا جواب بھی آپ نے پڑھا, بگڑی بھی بنائیں گے در پر بھی بلائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار
بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر پاپا ہوگا. جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں. کیا بات. سبحان اللہ. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، بہت سے کلاموں کی فرمائش ہمیں ہوتی ہے. بہت سے لوگ کالز بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں کہ اب شاہ صاحب آئیں یا جو بھی آئیں تو وہ اس کی فرمائشیں اس مطابقت سے کرتے ہیں. جس کلام کی بہت زیادہ فرمائش شاہ صاحب کے لیے ہوتی ہے وہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور سب سننا چاہتے ہیں. ہمارے میاں صاحب میاں ٹریولز والے ان کی بھی کال آئی کہ یہ کلام جو ہے نا وہ ضرور سنوانا ہے، اور بہت اچھی طرح کہتے ہیں. میرا تو جی چاہتا ہے ہر وقت جو ہے نا ہم یہی سنتے رہیں. تو یہ اس کی خاص فرمائش ہے. تو میں چاہتا ہوں ناظرین، اب جو وقت ہے انشاءاللہ غوث پاک کی منقبت آج ہم شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر جب شاہ صاحب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی شامل کریں گے. لیکن آج اسی پر اختتام. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے وہ خدا سے ہے. اللہ. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سرو سمن سے ہے. مجھے عشق سارے چمن سے ہے. مجھے عشق ان کے وطن سے ہے. مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے. مجھے عشق ہے تو حسین سے. مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن. کیا علم تمہیں سایہ دیں اوڑھنے والو، سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے. اسلام کی تاریخ جھٹک کر ذرا دیکھو. اسلام کی تاریخ جھٹک کر ذرا دیکھو. اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا
جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سلسلے اللہ کہے، وہی جن کو آلے نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔